Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. یہ بات ہے 16ویں صدی کی۔ پولینڈ کے ماہر نجوم نیکولاس کوپرنیکس نے اعلان کر دیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک دھچکا تھا کیونکہ ارشاد ربانی ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف مسلسل دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ سائنسی علم کی دنیا کو ماننے والوں نے اس کو حقیقت سمجھ لیا اور ان کے ایمان ڈگمگا گئے۔ مگر رکیے ذرا سنیے، 18ویں صدی میں سر فریڈرک ولیم نے اعلان کیا کہ سورج متحرک ہے اور اس نے کہا سورج خلا میں سفر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آخر قرآن سچا ہی نکلا۔ مگر یہ نامعلوم ہے کہ سورج کس جانب حرکت کر رہا ہے۔ کیلیفورنیا کے ایک صدرگاہ کے ڈائریکٹر RG ایٹکن کا اندازہ ہے کہ سورج اپنے نظام شمسی سمیت اپنی کہکشاں کے ساتھ 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس نامعلوم مرکز یا ٹھکانے کو سولر ایپیکس کا نام دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ جو گھستا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم کرنے والا۔ سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ کاسمک ریز دن کے وقت آسمان سے زمین پر اترتی ہیں اور رات میں زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کاسمک ریز کا کنسیپٹ 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید نے بتا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی مزید سنیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کو درست کیا اور اس میں روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں بنائی اور دماغ بنایا، مگر تم کم ہی شکر بجا لاتے ہو۔ ذرا دیکھیں اور تدبر کریں، اللہ نے پہلے کان اور پھر آنکھوں کا ذکر فرمایا، اور جدید سائنس پروو کر چکی ہے کہ پہلے انسانی کان ہی بنتے اور پھر آنکھیں۔ یہ بات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ ہم جب بولتے ہیں تو آواز کہاں جاتی ہے؟ کہاں جا کر آواز ٹھہرتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، روحیں اور فرشتے اس کی طرف 50,000 سال تک چڑھتی رہتی ہیں۔ سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سمجھ لو کہ 50,000 سال تک آواز اوپر چڑھتی ہے پھر لکھی جاتی ہے۔ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ ہم آج سے ہزاروں سال پہلے کی آوازیں سن سکتے ہیں کیونکہ ساؤنڈ انرجی ہے اور یہ مسلسل ٹریول کرتی ہے۔ یقیناً سائنس ایسا کوئی نہ کوئی آلہ ضرور دریافت کرے گی جو دور کی آوازوں کو قریب لا سکے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے جب سائنسدان کہتے ہیں کہ مشتری کے 12 چاند ہیں، جن میں سے 4 تو عام طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ زحل کے گرد 9 چاند ہیں اور یورینس کے گرد 5 چاند بتائے جاتے ہیں، اور سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے ارض کے گرد 3 چاند ہیں اور 2 ان میں سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب اگر 3 چاند ہو گئے تو عیدیں کیسے منعقد ہوں گی؟ میرے پیارے بھائیو، ڈونٹ وری، نظر ایک ہی آئے گا اور اسی کے حساب سے عید ہوگی۔ اب ذرا قرآن مجید کی سنیے۔ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے چاند اعلی شناخت اوقات ہے۔ آیت میں لفظ قمر استعمال نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلہ کا استعمال فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ چاند موجود ہیں۔ اگر آپ اس پر ایویڈنس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے کہ 3 چاند کیسے۔ ہمارے دماغ کے اگلے حصے کا نام ہے پری فرنٹل لوب۔ اسینشیلز آف اناٹمی اینڈ فزیولوجی میں درج ہے کہ ہماری حرکات اور دیکھنا انہی فرنٹل لوبز کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں درج ہے کہ یہ حصہ ہمارے جارحانہ رویوں کا عملی مرکز ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے، جھوٹ بولنا یا سچ بولنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری پیشانی کا اگلا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اسے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جو پیشانی خطا کار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال قبل ہی بتا دیا کہ گناہ کی ترغیب دینے والا یہ سامنے والا حصہ ہے اور اسی کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو میگنیٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔